موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ دور حاضرہ 21ویں صدی دور حاضرہ میں انجیل کی بشارت کی ضرورت، کہ دور حاضرہ میں انجیل کی بشارت کی ضرورت ہمیں کیوں ہے، انجیل مقدس کو ہم کس طریقے سے زندگیوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، اس پر ڈسکس کرنے کے لیے میرے دل میں جو بات ہے، سب سے پہلے تو ہم بائبل مقدس کو کھولیے گا، متی کی انجیل اور اس کا 28واں باب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا انجیل کی بشارت کے لیے اور کوئی حوالہ ہے نہیں، چونکہ ہم سب بشارت کے خدام ہیں اور خدا نے ہم سب کو انجیل کی خوشخبری کے لیے بلایا ہے۔ تو اس خوشخبری کو سنانے کے لیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی 16 آیت سے میں اس کو پڑھوں گا۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ تو عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اس ٹاپک پر، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں کہ 21ویں صدی 21st سینچری جس کو ہم کہتے ہیں، یا جس کو ہم دور حاضرہ کہتے ہیں، اس پر زیادہ لمبی بات تو نہیں کروں گا، لیکن اس کو سمجھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ 21ویں صدی جو موجودہ کیلنڈر جس کو ہم سن عیسوی کہتے ہیں، یا جارجین کیلنڈر کے مطابق 21ویں صدی کا آغاز سن 2001 سے اس کا آغاز ہوا، اور اس کا اختتام جو ہے یہ سن 2100 میں اس کا اختتام ہوگا۔ انتہائی اہم بات ہے کہ ہم جس دور میں یا جس صدی میں گزر رہے ہیں، یہ انسانی تاریخ کا سب سے تیز ترین دور ہے، the fastest century in the universe۔ 2001 سے اس کا آغاز ہوا اور 2100 یعنی 2100 عیسوی میں اس کا اختتام ہوگا۔ تو یہ دور جو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ مشینوں کا دور ہے۔ یہ دور جو ہے یہ گیجٹس کا دور ہے، اور 21ویں صدی یہ وہ دور ہے جس میں انسان جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مشینوں کا دور یعنی ٹرانسفارمرز کا دور ہے۔ انسان جو ہے
وہ گیجٹس کا عادی ہو گیا ہے. آپ کا سیل فون, آپ کا لیپ ٹاپ, کمپیوٹرز اور دیگر مشینری, دیگر چیزیں, انسان جو ہے اس کا محتاج ہو گیا ہے. اور میں بات کر رہا تھا کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ ہمیں جو سیل فون نمبرز ہوتے تھے سینکڑوں کے حساب سے زبانی یاد ہوا کرتے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ بڑی مشکل سے صرف ایک اپنا سیل فون نمبر ہی یاد ہوتا ہے, باقی سارے ہی جو ہیں وہ ہمارے ذہن سے نکلے. یہاں سے چیزیں نکل کر یہاں پر کنورٹ ہو گئی ہوئی ہیں, یہاں پر ٹرانسفر ہو گئی ہیں. اور اگر ہمارے پاس سے یہ گیجٹ جو ہے یہ چلا جائے, یہ ختم ہو جائے, یہ گم ہو جائے, مس پلیس ہو جائے, تو ہم جو ہے بالکل ارد گرد سے, اپنے دوستوں سے, اپنے فرینڈز سے, رشتہ داروں سے ڈس لنک, ڈسکنیکٹ, اور ہمارا کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں رہتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ہمارا سارا ڈیٹا, ایوری تھنگ جو ہے اس گیجٹ میں سب کے پاس جو ہے وہ موجود ہے. اور آج انسان اپنے اس مائنڈ کا, اپنے ذہن کا, اس دماغ کا استعمال ہم کم اور ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں. ہماری لرننگ قوت, ہماری میموریل قوت جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. سو میں یہ کہوں گا کہ 21ویں صدی جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, میری بہنوں, بھائیوں, بیٹیوں, یاد رکھیے گا کہ یہ ہر قسم کی ٹیکنالوجی کا دور ہے, جس میں کہہ رہا تھا کہ انسان جو چاہے, جب چاہے, جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ یہ آزادی کا دور ہے. یہاں تک کہ کپڑوں سے آزادی کا دور, یہاں تک کہ دنیا جو ہے وہ سمٹ کر ایک ٹیبل پر جو ہے وہ محیط ہو گئی ایک ٹیبل پر, اور ایک کلک پر اب جو چاہیں, جیسا چاہیں, جب چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں. یہ ہے 21ویں صدی. ٹرانسفارمرز, بچے جو ہیں یہ انگلش مووی ٹرانسفارمرز اور پتہ نہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں, روبوٹس والی موویز جو ہیں بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اور آج ہم بحیثیت انسان تقریباً اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کو ٹرانسفارمرز کی نہیں بلکہ ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے. خدا جو ہے اس دھرتی پر, اس زمین پر ایک بڑی تبدیلی لا سکتا ہے, لانا چاہتا ہے. اور وہ تبدیلی ٹرانسفارمرز کے وسیلے سے نہیں بلکہ یہ تبدیلی جو ہے میرے اور آپ کے وسیلے سے اور یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے ممکن ہو سکتی ہے. انسان ان گیجٹس کا اتنا 21ویں صدی پر میں بات کر رہا ہوں, اتنا محتاج ہو گیا ہوا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ اگر ایک گھر میں 4 لوگ, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, رہتے ہیں تو چاروں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بے رابطہ ہیں. ایک صوفے پر بیٹھا ہوا اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھا بزی ہے. بیٹا جو ہے دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا وہ اس پر بزی ہے. بیٹی جو ہے کسی اور کمرے میں بیٹھی یا وہیں پر ایک ہی روم میں بیٹھے ہیں, لیکن سارے ہم جو ہے اس کے اوپر بزی ہو رہے ہیں. اور ہمیں آج اگر کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم کس دور کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ آج کی دنیا جو ہے یہ ڈیجیٹل بن گئی ہوئی ہے, ڈیجیٹل ورلڈ. اور ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے اس نے وہ کر دکھایا ہے جو
انسان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا سے بھی دور لیتا جا رہا ہے. اگر ہم اس کی یا انٹرنیٹ کی یا وائی فائی کی میں بات کریں تو یہ بہت اچھا بھی ہے, لیکن اس میں 99% جو ہے پورنوگرافی جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ پھیلتی جا رہی. اور بڑے بڑے خادم, اگر ہم اس بات پر غور کریں, اس 21ویں صدی میں نہ صرف ان گیجٹس کا شکار, بلکہ ہمیں اس بات پر بھی غور اور دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ مڈ نائٹس میں یہ سیل فون کن پرپسز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. میری جب بات ہو رہی تھی بردر جوش میکڈویل سے, تو وہ اس بات کے لیے بڑے کنسرن تھے کہ آج بحیثیت ایماندار, بحیثیت خدا کے خادم, ہم کس دور میں, کس مرحلے میں اور کس طرف جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. جب ہم زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو گناہ اور بدی, ہم جو یہاں پر میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اکثریت خدا کے خدام کی ہے, اور یہاں ان کی جو انجیل معاف کیجیے انجیل کی بشارت میں سرگرم عمل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس بات پر غور کرنے کی کہ ہمارا عمل کیا ہے اور ہمارا کریکٹر جو ہے, ہمارا کردار جو ہے وہ کیا. I'm not looking for any help. And besides, there's nothing to help with. Hey! You can't just climb into my boat. Yeah, you're right. What do you think you're doing? We're going fishing. There are no fish out there this time of day. What did you do? I'm giving you the chance to change your life. Peter, come with me. Give up catching fish and I will make you a fisher of men. What are we gonna do? Change the world. اس کلپ کو چلانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے یہ مووی سب نے تقریباً دیکھی ہوگی, سن آف گاڈ. کس کس نے دیکھی ہے؟ تقریباً سب نے دیکھی. اس میں صرف ایک لفظ جب میں اس کو سنتا ہوں تو میرے اپنے بھی رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ جو لفظ تھے, یسوع مسیح نے جب یہ معجزہ کیا اور بہت ساری مچھلیاں پترس کے جال میں آ گئیں, تو اس مووی میں ہم نے دیکھا کہ پترس جو ہے وہ کرائسٹ سے, مسیحا سے ایک بات کر رہا ہے کہ تم مجھ سے کیا چاہتا ہے. یسوع مسیح نے ایک بات کہی, آخری لفظ اس کلپ کے, اس نے کہا لیٹس چینج دا ورلڈ. صرف یہ دو لفظ جب میں سنتا ہوں, میں بار بار اس کلپ کو دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نے کہا کہ لیٹس چینج دا ورلڈ, آؤ دنیا کو تبدیل کریں. آؤ دنیا کو کیا کریں جی؟ تبدیل کریں. آج خوشخبری کے جو خادم ہیں
آج میں اور آپ ایک لمحہ فکریہ ہے. میں نے کہا کہ اس 21ویں صدی میں ہم جو چاہیں جیسا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور جیسا بنانا چاہیں ویسا بن سکتا ہے. کمپیوٹر پر بیٹھ کر ہزاروں میل دور کسی شخص سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اور یہی گیجٹس جو ہیں ایک ملک سے لاکھوں میل دور کسی ملک میں جو ہے وہ زلزلہ لا سکتے ہیں. وہاں پر بغیر کسی پائلٹ کے ڈرون کے ذریعے سے وہاں پر بمباری کر سکتے ہیں. کسی انسان کے باوجود ایک کمپیوٹر جو ہے اس کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ہے 21ویں صدی کی ایجادات. آپ کہیں پر جا کر کوئی سونامی کے کمپیوٹر کے ذریعے سے ایک بٹن دباتے ہیں تو سونامی جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر وہ آ جاتا ہے. اگر ہم اس دور کو, اس ٹیکنالوجی کو, ایسی چیزوں کو ہم نیگیٹیوٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ 99% پورنوگرافی اس گیجٹ پر, وائی فائی, انٹرنیٹ پر جو ہے وہ موجود ہے. اور گناہ اور بدی کی طرف انسان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ابلیس جو ہے انسان کو خدا سے دور, خدا کی بادشاہت سے دور وہ لے کر جا رہا ہے. اور میں لاسٹ ٹائم بات کر رہا تھا کہ ہم جو خوشخبری کے خادم ہیں, ہم نیرو کی طرح, نیرو بادشاہ کی طرح جب روم جل رہا تھا, ہم سکھ اور چین کی بانسری بجا رہے ہیں. ہم پیشن آف کرائسٹ تو دیکھنا پسند کرتے ہیں. بڑی خوبصورت میل گبسن نے مووی جو ہے وہ بنائی ہے, لیکن کرائسٹ کے پیشن کو اپنی زندگی میں لینا پسند نہیں کر سکتے. کرائسٹ جیسا پیشن ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا. اور ہم خدا کے کام سے زیادہ, خدا کے خادم سے زیادہ انجیل کے خادم نہیں, انجیل کے بزنس مین بنتے جا رہے ہیں. مجھے معاف کیجئے گا اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگے تو, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کسی کو جا کر بڑی آسانی سے یہ کلام تو سنا سکتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ارشاد اعظم لکھا ہوا ہے کہ تم جاؤ سب قوموں کو انجیل کی بشارت دو, ان کو باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ہم بپتسموں کے نمبر تو بڑھا رہے ہیں, اننے لوکاں نو بپتسمہ دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ فکر نہیں کہ بچے تو جنم پا رہے ہیں, بچے تو پیدا ہو رہے ہیں, ان کو تعلیم کون دے گا, ان کو تربیت کون دے گا, ان کو سکھائے گا کون, ان کو بڑھنا کون سکھائے گا, اس کو ایک کریکٹر کو ڈیولپ کرنا کون سکھائے گا, کہ کرائسٹ جیسا کریکٹر جو ہے وہ کیسے ہم اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں. ہیلیلویا جیسس کرائسٹ, گلوری بی ٹو لیونگ گاڈ. خدا کے خادم نے ایک کتاب لکھی, افسیوں کی تفسیر. واچ مین نی, اگر میں غلط نہیں, رائٹر کا نام, اس کا نام تھا کتاب کا سٹ, واک اینڈ اسٹینڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا مسیحی لائف ہے, ہمارا جو کریکٹر جو ہے وہ اٹھنا
بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہے، کہ ہمارے چلنے پھرنے سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے کریکٹر سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے کرائسٹ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ انجیل پڑھ دینا آسان ہے، لیکن انجیل پر عمل کرنا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انجیل پر عمل کرنا مشکل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انجیل پر چلنا، انجیل کے مطابق زندگی بسر کرنا مشکل اور ناممکن ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ what we are doing، یہ بائبل مقدس جو ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کرائسٹ کے ساتھ چلنا سب سے آسان ہے۔ پتہ کیوں؟ دنیا چ لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، شادیاں تے ویاواں تے، اے چڑھاؤ جے اتنا اتنا، اور جب اگر ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ لاؤ کرنا کینچے۔ لیکن کرائسٹ کے ساتھ اس نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، ہمیں تو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت آسان سمپل الفاظ میں یسوع مسیح نے پوری کرسچینٹی کو بیان کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہاں کی جگہ پر ہاں کرو اور نہ کی جگہ پر نہ کرو، یہی کرسچن لائف ہے۔ ہیلیلویا جیسس کرائسٹ۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس دور میں۔ ہیلیلویا جیسس کرائسٹ۔ اپنے ریفرنس کی طرف چلتے ہیں، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ یسوع مسیح نے ایک بات کہی یہاں پر، دیکھیے گا، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے اسے سجدہ دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ارشاد اعظم کی جو اہم بات، اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ اتھارٹی جو ہے، جو اختیار جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے۔ نہ تو وہ بدھا کے پاس ہے، نہ تو کسی اور دیوتا کے پاس ہے، نہ کسی مونک کے پاس ہے، نہ کسی اور خدا کے پاس ہے۔ صرف اور صرف اتھارٹی، اختیار اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، جس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ اس کے اوپر ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے کہ یہ اختیار ہم ادیان کی، ہم مذاہب کی، ہم نبیوں کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن اتھارٹی، اختیار جو ہے وہ کرائسٹ کے پاس ہے۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ ارشاد اعظم کا اہم اور ضروری پہلو جو ہے، اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ who is authority، اختیار کون ہے۔ تو کرائسٹ یہ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کو دیا گیا ہے؟ مجھے دیا گیا۔ اب وہ اس اتھارٹی کو، وہ اس اختیار کو ٹرانسفر کرتے ہوئے کہتا ہے، پس تم جا کر پہلا کام کیا کرو؟ کیا کام لکھا ہے؟ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ارشاد اعظم کا جو اختیار جب ٹرانسفر ہوتا ہے، جو حکم دیا گیا ہے، تو اس میں پہلی چیز جو ہے to make our disciples۔ ہم صرف آگے والے پورشن کی طرف چلتے ہیں، ہم پیچھے اس سے اوپر نہیں غور کرتے کہ وہ ہے کیا۔ to make a disciple، سب
कौमों को क्या करो, शागिर्द बनाओ। अहम पहलू है इरशाद आजम का, इंपॉर्टेंट इशू है, इंपॉर्टेंट नीड है। फर्स्ट टू मेक डिसाइपल्स। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਵਾਂਗੇ। शागिर्द बनाओ, और जब शागिर्द बनते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सीखते हैं। और उसके बाद अगला जो पहलू है इरशाद आजम का, उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा, उनको बैप्टाइज करो, उनको बपतिस्मा दो। लेकिन कब? जब वो शागिर्द बन जाए, जब वो डिसाइपल बन जाए। टू मेक अ डिसाइपल। मैं एक बात करता होता हूं कि स्कूलों में जो शागिर्द के लिए ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो स्टूडेंट इस्तेमाल होता है, और एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है प्यूपल, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और कई दफा हम उर्दू में लिखते हैं आपका ताबेदार शागिर्द, जो गलतुल राइज है। ताबेदार नहीं होता, दार का मतलब होता है किसी को अंडर कंट्रोल करने वाला। लफ्ज होता है ताबे, फरमान, फरमान के अंडर रहने वाला, फरमान के ताबे रहने वाला। लेकिन चूंकि ये गलतुल राइज हो गया है, इस वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको लिखा जाता है। तो यहां पर अंग्रेजी बाइबल में स्टूडेंट नहीं लिखा, प्यूपल्स नहीं लिखा, बल्कि वहां पर लिखा है डिसाइपल्स। उनको डिसाइपल बनाओ, उनको शागिर्द बनाओ। डिसाइपल का मतलब क्या है? द वन हु स्टे अंडर द डिसिप्लिन। बात को समझ रहे हैं? द वन हु स्टे अंडर द डिसिप्लिन, वो शख्स जो क्राइस्ट के डिसिप्लिन के अंडर रहता है, वो डिसाइपल है, और कोई डिसाइपल नहीं हो सकता। हम किस तरीके से डिसाइपल जो है वो बना रहे हैं? क्राइस्ट के डिसिप्लिन के अंडर रहने वाले, क्राइस्ट के फॉलोअर्स, उसके फुटस्टेप्स पर चलने वाले लोग। डिसाइपल्स, सब कौमों के पास जाओ, उनको शागिर्द बनाओ, और उसके बाद अगला काम जो है फिर बपतिस्मा। देखिएगा कि इरशाद आज़म में कौन सी अहम बातें हम पाते हैं, यहां पर देखते हैं। और अगली बात क्या लिखी है? और उनको तालीम दो, टीच देम। मैं बात कर रहा था कि हम रूहानी बच्चे पैदा कर रहे हैं, रूहानी बच्चों को जन्म दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनकी किरदार, उनकी एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, उनकी तालीम, उनके करैक्टर का कौन जिम्मेदार? सिर्फ किसी को जन्म दे लेना ही काफी नहीं है। याद रखिएगा, जन्म तो जानवर भी देते हैं बच्चों को। पैसा जन्म तो बच्चों को जानवर भी देते हैं। तो हम तो सिर्फ इंसानी बच्चों की ही बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं रूहानी बच्चों की। एक लम्हा फिक्रिया है कि कैसे हम अंजील की बशारत, कैसे हम दूसरों तक पहुंच सकते हैं। कभी अगर हम अपने इर्द गिर्द पर गौर करें तो देखें कि चर्च जो है आज किस डगर पर चल रहा है। मैं नीड की बात कर रहा हूं। और अगली बात क्या लिखी है? उनको तालीम दो, टीच देम। हमें अपने बच्चों की स्कूलिंग्स की फिक्र होती है, हमें अपने बच्चों के सेहत की फिक्र होती है।
وہ ذرا بھی کسی پریشانی میں پڑ جائیں، ٹمپریچر ہو جائیں تو ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹس پر ہم کے پیچھے ہم بھاگ جاتے ہیں، ہمیں ہزاروں روپیہ بھی اس کے لیے خرچ کرنا پڑے تو ہم کرتے ہیں۔ کاش ہم ایسا بوجھ، ایسی فکر ان روحانی بچوں کے لیے بھی اپنی زندگی میں لے لیں۔ آج چرچ سے بشارت کا جو لفظ ہے یہ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم بات پتہ نہیں کس پر کرتے ہیں، اور اگلی بات کیا لکھی ہوئی ہے، اور ان کو تعلیم دو، اور تعلیم کیا دو، ان سب باتوں پر عمل کریں۔ فرسٹ ٹو پریکٹس، ان باتوں پر عمل کریں۔ اس کا مطلب ہے ان پر ان کی پریکٹس کریں۔ چرچز سے، کلیسیاؤں سے فالو اپ پروگرامز، سنڈے سکول منسٹریز، میں ان خادموں کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان چرچز کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن چرچز میں، کلیسیاؤں میں سنڈے سکول پروگرامز ہیں، بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ میں اکثر کہتا ہوں میری 59 ایج ہے، اگر ہم اپنے پیچھے یشوع اور کالب نہیں چھوڑیں گے تو یاد رکھیے گا چرچ ڈسٹرائے ہو جائے گا۔ آج ہم موسیٰ تو بننا چاہتے ہیں اور سب کچھ خود ہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہاں ہیں یشوع اور کالب؟ کہاں ہیں وہ ڈسائپلز جو وہ 12 جب وہ گئے تو 10 تو نیگیٹو خبر لے کر آئے، لیکن 2 جو تھے وہ انہوں نے پتہ کیا کہا کہ جنگ کی تیاری کرو۔ آج امریکہ میں آپ جانتے ہیں چرچز کیوں خالی ہیں؟ کیوں بوڑھے لوگ چرچز میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یوتھ، نوجوان نسل کلیسیاؤں سے میں نہیں نظر آتی۔ سبب یہ ہے کہ ان پر اس طریقے سے کام نہیں کیا گیا۔ انہوں نے گناہ کو، انہوں نے دنیا کو، انہوں نے دنیا کی ضرورتوں کو اپنی روحانی ضرورتوں سے زیادہ اہم اور ضروری سمجھا۔ اور ان کو تعلیم دو۔ اور بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ موسیٰ نے شریعت میں کیا لکھا تھا کہ تم ان باتوں کو، کرائسٹ وہی بات کر رہا ہے جو موسیٰ نے کہی تھی کہ ان باتوں کو اپنے بچوں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کو سکھانا، یہ ان کے ماتھوں پر ٹیکوں کی مانند ہو، ان کو تعلیم دو۔ اور اگلی بات کیا لکھی ہے؟ بڑی اہم بات، اوپر کرائسٹ کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان اور زمین کا اختیار مجھے دیا گیا ہے، اتھارٹی میں ہوں۔ غور کیجئے گا، اور اس کی وہ کلوزنگ کیسے کر رہے ہیں؟ اختیار میرے پاس ہے، سب کچھ میں ہوں، اور وہ کلوز کر رہے ہیں، دیکھو دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ کرائسٹ نے کیسے ان 3-4 آیتوں کو ریپ کیا ہے، کیسے اس کو سینڈوچ کیا ہے۔ وہ اپنے بارے میں بیان کریں، میں کون ہوں، میرا اختیار، میری اتھارٹی کیا ہے، اور میں جو ہوں سو ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا یہ ہمارے لیے انکریجنگ بات ہے یا نہیں ہے؟ ہیلیلویا، بولو خداوند یسوع مسیح کی پریز گاڈ۔ دیکھو دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہیلیلویا، ایسے خوبصورت الفاظ، ایسی خوبصورت تعلیم۔ پریز یو جیسس۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا دعویٰ کر سکے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ دنیا میں شاید ہی
کوئی ایسا دعویٰ کر سکے کہ اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو. دنیا میں ایسا کوئی ہی کہہ سکے کہ مجھے تمہاری فکر